السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو بہت بڑا مقام حاصل ہے اور تمام امت مسلمہ اس بات پر متفق ہے کہ وہ خلیفہ راشد تھے۔ وہ بہت ہی پیارے حکمران تھے اور انہوں نے جو حکومت کی ہے وہ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرز پر حکومت کی ہے، اس لیے ان کو خلیفہ راشد کہا جاتا ہے۔ اور دکھ کی بات یہ ہے کہ کچھ چھپے ہوئے رافضی جو صحابہ کرام کو لعن طعن کرتے رہتے ہیں، اپنے آپ کو وہ اہل سنت باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اندر سے وہ رافضی ہیں۔ اور ان رافضیوں میں سے نیم رافضیوں میں سے ایک رافضی جن کا نام انجینئر محمد علی مرزا ہے، انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو ہیں وہ بھی ایسی صحابہ کرام کے بارے میں نازیبا الفاظ کہتے رہتے ہیں، گفتگو کرتے رہتے ہیں۔ کبھی سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے خلیفہ نہیں تھے، اصل میں خلیفہ تھے تو سیدنا علی تھے، پہلے خلیفے کی بات ہو رہی ہے۔ اور کبھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وہ نازیبا الفاظ کہتے ہیں، اور کبھی سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو موسیٰ عاشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان صحابہ کرام کے بارے میں وہ نازیبا الفاظ، ان کا مشن یہی ہے کہ وہ سادہ لو عوام سنی مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ ان کی کوشش ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ۔ صحابہ کرام، بھئی ہم کو کیا ان کے بارے میں گفتگو کرنے کی ضرورت ہے؟ ہمیں کیا حق حاصل ہے جن کو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے جنتی قرار دیا ہے؟ فرمایا لا تسبوا صحابی، میرے صحابہ کو گالی نہ دو۔ اور قرآن نے کہا ہے کہ وہ صحابہ کرام اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی ہیں۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو ہیں انہوں نے صحابہ کرام کے بارے میں باتیں کی ہیں، وہ کرتے رہتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے، ہم تو ان کے لیے یہی دعا کر سکتے ہیں۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب وہ اپنی ایک ویڈیو میں یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ راشد تھے، بلکہ یہ نہیں، ان کے گرو، ان کے بابا اسحاق جھالوی فیصل آباد والے جو فوت ہو چکے ہیں، وہ بھی یہی کہتے تھے کہ عمر بن عبدالعزیز جو ہیں وہ خلیفہ راشد تھے۔ ہم بھی کہتے ہیں، اور اسحاق جھالوی صاحب رافضی تھے، فوت ہو چکے ہیں۔ تو یہ لوگ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو خلیفہ راشد کہتے ہیں، اور بعض لوگ ان کو پانچواں خلیفہ کہتے ہیں۔ 4 خلفاء راشدین ہیں اور 5واں خلیفہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز کو کہتے ہیں، حالانکہ یہ ان کی خطا ہے۔ کہاں سیدنا عمر بن عبدالعزیز کا مقام اور کہاں سیدنا امیر معاویہ کا مقام، مرتبہ، اور ان کا مقام کہ وہ صحابی ہیں اور یہ تابعی ہیں، اور صحابی کا مقام بہت بڑا ہے، اور وہ صحابی کہ ان کے بارے میں اللہ کے رسول نے جو فضیلت بیان فرمائی ہے وہ کہاں، اور عمر بن عبدالعزیز کہاں؟ تو جن لوگوں نے یا جن اہل علم نے یہ بات کی ہے تو ان سے یہ بہت بڑی غلطی ہوئی ہے۔ اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، یہ انجینئر محمد علی مرزا اور ان کے ساتھ جو لوگ بھی ہیں نیم رافضی، یہ ان کے گلے کا کانٹا بن چکے ہیں، گلے کی ہڈی بن چکے ہیں، نہ یہ اس کو اندر لے جا سکتے ہیں یا نہ ہی اس کو اگل سکتے ہیں، باہر نکال سکتے ہیں، یہ کانٹا ہی رہیں گے بنے ہوئے۔ مرزا صاحب یہ آپ کے گلے کا کانٹا بن کے چبھتے رہیں گے، اندر نہیں جا سکتے، اور نہ ہی آپ کے
یا آپ ان کو اگل سکتے ہیں، کیونکہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو آپ نیک بھی کہتے ہیں، ولی بھی کہتے ہیں، خلیفہ راشد بھی کہتے ہیں، اسحاق جھالوی بھی کہتا رہا۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ یہ کون تھے، ان کا حسب نسب کیا ہے؟ عمر بن عبدالعزیز بن مروان بن حکم، یہ وہی حکم ہیں جن کے بارے میں آپ حدیثیں بیان کرتے رہتے ہیں، جھوٹی حدیثیں رافضیوں کی۔ اور آپ نے جو حکم کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حدیثیں بیان کی ہیں، اور الفاظ کیا ہیں؟ آپ نے کہا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحکم وما ولدا، کہ اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی حکم پر اور ان کی اولاد پر۔ اور دوسری حدیث آپ نے یہ بیان کی ہے کہ اللہ کے رسول نے حکم پر لعنت کی اور ان میں سے جو نکلے گا، یعنی کہ ان کے نطفے سے جو پیدا ہوگا، اس پر بھی اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے۔ یہ آپ نے دو حدیثیں بیان کی ہیں کہ اللہ کے رسول نے حکم پر اور ان کی اولاد پر، ان کی ذریت پر آپ نے لعنت کی ہے۔ اور سیدنا عمر بن عبدالعزیز یہ کون ہیں؟ یہ ان میں سے ہیں جن کو آپ خلیفہ راشد کہہ رہے ہیں، جن کو آپ ولی کہہ رہے ہیں، جن کو آپ نیک کہتے ہیں، عوام کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یا تو ان حدیثوں کو صحیح ثابت کریں اور یا ان کو خلیفہ کہنا چھوڑ دیں، وہ جھوٹی حدیثیں ہیں۔ اگر آپ کی بات کو مان لیا جائے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے حکم اور ان کی اولاد پر، آل پر لعنت کی ہے، تو معاذ اللہ نعوذ باللہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، استغفر اللہ، معاذ اللہ، یہ بھی ملعون ہوئے۔ آپ سوچتے نہیں ہیں اللہ نے آپ کو دماغ دیا ہے سوچنے کے لیے، آپ کا دماغ کہاں گھاس چرنے چلا جاتا ہے، آپ رافضیوں والی بات کرتے ہو اور ان کے رٹے رٹائے جو جملے ہیں آپ وہ بیان کرتے رہتے ہو۔ ان رافضیوں نے سیدنا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو بھی معاف نہیں کیا، ان کی قبر کی بھی حرمتی کی ہے، اور آپ ان کی باتوں کو مانتے ہیں۔ سیدنا امیر معاویہ، سیدنا عثمان غنی، سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ، سیدنا حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان صحابہ کرام کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ اللہ آپ کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اور اسی طرح اگر آپ ان حدیثوں کو صحیح کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ عمر بن عبدالعزیز بھی ملعون ہوئے، نعوذ باللہ۔ حدیث کا مفہوم جو آپ نے حدیثیں بیان کی ہیں، اور آپ نے آخر میں ایک اور حدیث بیان کی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا حکم کی اولاد میں سے ایسے لوگ ہوں گے کہ وہ منبر نبوی پر ایسے اچھلیں گے، کودیں گے جیسے بندر اچھلتے ہیں، کودتے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز کو تو آپ خلیفہ کہہ رہے ہیں، عمر بن عبدالعزیز بن مروان بن حکم۔ اور میں آپ کے جو آپ کو سننے والے ہیں، آپ کے چاہنے والے ہیں مرزا صاحب، ان سے مخاطب ہوں، ان سے اپیل ہے میری کہ مرزا صاحب کی باتوں پر غور کریں کہ مرزا صاحب کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں آخر۔ ایک طرف یہ حدیثیں تم کو سنا رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے حکم سیدنا حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد پر لعنت کی ہے اور فرمایا کہ جو ان سے نکلے گا، یعنی کہ ان کے نطفے سے جو پیدا ہوگا وہ سارے لعنتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ راشد تھے، اور وہ نیک تھے، ولی تھے، اور خلیفہ تھے، راشد تھے، ہدایت پر تھے۔ اور دوسری طرف حدیثیں سنا رہے ہیں کہ جناب والا وہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ وہ جو ہیں وہ لعنتی ہوں گے ان کی اولاد سے سارے۔ اب سوچیں، غور کریں کہ آپ کو مرزا صاحب کس طرف لے کے جا رہے ہیں، کہاں لے کے جا رہے ہیں آپ کو۔ اور مرزا صاحب آپ جو حدیثیں بیان یہاں آپ نے کی ہیں ان کو صحیح ثابت کریں، وہ حدیثیں گھڑی ہوئی ہیں، صحیح نہیں ہیں،
اگر آپ ان کو صحیح ثابت نہیں کر سکتے تو پھر عوام سے آپ معافی مانگیں اور یہ مانیں، رجوع کریں کہ میں نے یہ حدیثیں آپ کو سنائی ہیں، یہ جھوٹی ہیں اور گھڑی ہوئی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عزت کرنے کی، ان کی توقیر کرنے کی اور ان کی محبت اپنے دل میں بسانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔